تو اسی باب کو ہم نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا. اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ رب العزت نے استغفار کا جو باب ہے اس کے بارے میں ایک بڑی زبردست آیت کو نازل فرمایا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. جو بندہ استغفار سے چمٹ جاتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے, استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے, اس کیفیت کے ساتھ, اس کیفیت کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سابقہ گناہ کیے ہیں معاف کر دے. اللہ معاف کر دے, سابقہ جتنے کیے ہیں معاف کر دے. اس کیفیت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے جو چھوٹے موٹے گناہ کرتا آ رہا ہوں وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا. تو قرآن پاک کی یہ آیت اللہ کا, کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, اللہ کی طرف سے ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرے گا بارشیں بھی اس کی مرضی سے ہوں گی, اس بندے کی مرضی سے. بارشیں کس طرح؟ ایک بندے نے فصل کے اندر دانہ ڈالا, بیج بویا, اب وہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ ٹیوب ویل نہیں ہے, جہاں پہ کنواں نہیں ہے, وہ صرف استغفار کے ساتھ چمٹ جائے تو جب بھی اس کی فصل کو پانی کی ضرورت ہوگی آسمان سے اللہ بادل کا ٹکڑا بھیجے گا, اس کی فصل کے اوپر برسا جائے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. ایسی بارشیں برسائے گا آپ کی مرضی سے جو نفع مند ہوں گی, نقصان والی نہیں. بعض بارشیں ہلاکت والی ہوتی ہیں. اور جو استغفار کے ساتھ تمسک کو اختیار کر لے گا, جب بھی چاہے گا, یعنی دینا تو اللہ نے ہے لیکن اس کی زبان ہر وقت اللہ سے معافی اور رطب اللسان ہے. یہ استغفار اللہ کا بہت بڑا ذکر بھی ہے. گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی تھی, اگر تم نہ کرو تو اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے. اگر تم گناہ کرو ہی نہ, اگر گناہ کیا نہیں تو استغفار سے ظاہر تعلق کمزور ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا ان کے کوئی گناہ تھے؟ وہ تو اگر غلطی کرنے بھی لگیں تو اللہ تعالیٰ کا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم, جبریل آگے, آپ لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ شہد کو کیسے حرام کر رہے ہیں, آپ نے حرام کیا تو امت پہ حرام ہو جائے گا. گویا رسول اللہ غلطی نہیں کر رہے, اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں صحیح کہ رسول اللہ ایک نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنی مرتبہ استغفار کر رہے ہیں, کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ, 70 مرتبہ ایک ہی مجلس میں. میں اور آپ استغفار کی تسبیح تب پڑھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یار گناہ بہت بڑھ گئے ہیں, اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تھے؟ گویا یہ ذکر کی بھی ایک قسم ہے, اللہ کو یاد رکھنے کی کہ ایک میرا رب ہے جو میرا مواخذہ کر سکتا ہے, جو میری گرفت کر سکتا ہے. تو زبان ہر وقت اگر اس کے ساتھ تمسک اختیار کرے گی تو قرآن کا اگلا ٹکڑا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا, تمہیں اولاد دے گا. دیکھیں بارشیں تمہاری مرضی سے ہو رہی ہیں, مال دے رہا ہے, اولاد دے رہا ہے, اور اولاد میں بھی اللہ رب العزت نے کس کا ذکر کیا؟ بیٹوں کا. کیونکہ اللہ نے یہ مشین بنائی ہے, انسان کی تخلیق کی ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کے احساسات, جذبات اور رجحانات کا علم ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ جب غور و فکر کرتا ہے اپنی نسل کے بارے میں تو اس کو بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نسل بیٹوں سے بھی, بیٹیوں کی بھی ہوتی ہے لیکن بیٹوں سے بڑھائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں پہ ذکر اولاد کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارہ بیٹوں کی طرف کیا. استغفار کو لازم پکڑو, بیٹے بھی دوں گا, مال بھی دوں گا, بارشیں بھی تمہاری مرضی سے ہوں گی. اور اسی پر بس نہیں کیا, سبحان اللہ, اگر اس ایک آیت کی آپ جا کے تفسیر پڑھیں, پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور باغات دوں گا جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گی. یہ جو اگر اس آیت کا ترجمہ پڑھیں نا تو اس کا مطلب یہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ڈیکوریشن کا انتظام تمہاری تفنن تباہ کے لیے بھی خود کر دے گا. ڈیکوریشن یعنی آراستہ و پیراستہ مزین کرنا. آپ فارم ہاؤس بناتے ہیں, وہاں پہ آپ کہتے ہیں ہمارا ایک سوئمنگ پول ہونا چاہیے,
کوئی جگہ بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہاں پہ ایک آبشار ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کر رہا ہے استغفار کو لازم پکڑ لیجئے، یہ باغات بھی تمہارا رب تمہیں بنا کے دے گا، اور اس کے اندر ڈیکوریشن کے لیے جو نہریں چلیں گی وہ بھی تمہارا رب خود جاری فرما دے گا. یعنی تمہیں اتنے وسائل میسر آ جائیں گے، اسباب میسر آ جائیں گے. اتنی واضح آیات کے بعد بھی استغفار سے اگر ہمارا، ہاں جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ نیت ہونی چاہیے، تو اس کی وجہ بھی میری اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں، محدثین کی، مفسرین کی، علماء کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. وہ کیا ہے؟ اگر اس نیت کے بغیر بندہ پڑھ رہا ہے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹی وی لگا ہوا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، واک کرنے کے لیے باغ میں جا رہا ہے، سامنے سے عورتیں گزر رہی ہیں، ان کو دیکھ بھی رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سینما میں بیٹھا ہوا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہی جا رہا ہے، حرام کی کمائی کری جا رہا ہے. یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. میں حیران ہوتا ہوں، کہنا نہیں چاہتا، کسی کو طنز سے نہیں، مجھے کیا حالات گھریلو کے کسی کا علم نہیں ہے، لیکن آپ کو میں عینی مشاہدہ اور تجربہ بتا رہا ہوں. ہمارے پاس لوگ آ کے سوال پوچھتے ہیں، بزرگ عورتیں، اب نہیں کہنا چاہیے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ لاما صاحب جس وقت ہم ٹی وی لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں اس وقت استغفار پڑھ لیا کریں. انا للہ و انا الیہ، یعنی ٹی وی کا ڈرامہ آن کیا ہوا ہے، ہاتھ میں بوڑھی عورتوں نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، کیا کر رہی ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ کر رہی ہیں، اور کیا ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہیں. اب آپ خود بتائیے یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ایک طرف گناہ کا سامنے سارا دھندا چل رہا ہے، گناہ چل رہا ہے، گناہ کا کام چل رہا ہے، اور اللہ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کر دے. کس بات پہ؟ گناہوں پہ، گناہ چھوڑے بغیر. یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. یہ نیت جب تک نہیں نہ ہوگی استغفار پڑھتے وقت کے گناہ نہیں کرنا. اور اللہ کے بندو جب استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہو، آپ صبح کبھی چلے جائیں یہاں باغ میں، کسی بھی باغ میں، باغ جناح چلے جائیں، NFC کے پارک میں چلے جائیں، بڑے بڑے لوگوں نے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہوتی ہیں، سامنے خواتین بھی واک کر رہی ہیں، کچھ با پرد ہوتی ہیں، کچھ بے پرد ہوتی ہیں. عینی مشاہدہ ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑنے والے جو استغفر اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر کا وظیفہ کر رہے ہیں، ان کی نظریں بھی عورتوں کے چہروں پہ ٹکی ہیں. یہ کس گناہ کی معافی مانگ رہے ہو؟ کس گناہ کی معافی مانگ رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. ایک طرف گناہ چھوڑ بھی نہیں رہے اور اللہ کو کہہ رہے ہو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. کس بات پہ معاف کرے؟ اور بھائی گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرو، پھر اللہ سے معافی مانگو، پھر گناہ ہو جائے الگ بات ہے. گناہ کا ہو جانا یہ انسانی فطرت طبائع کے اندر ہے. لیکن استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے اس وقت میں جس وقت انسان گناہ کے عالم میں بیٹھا، یہ اللہ کا مذاق ہے اور سنگین ہے. اور یہ اللہ معاف کرے جو محدثین نے الفاظ لکھے ہیں، یہ صرف مزاح نہیں ہے، بلکہ اس تسبیح کا الٹا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہے. نقصان ہے. آپ نے اللہ کے احترام کو ملحوظ نہیں رکھا، آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو اس گناہ کے دوران یاد کر رہے ہیں، تو آپ کے گناہ کا عذر بھی ختم ہو گیا. گناہ کس عذر؟ گناہ کا ایک عذر ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے. بعض لوگ پھر کہتے ہیں ہر بات آپ منبر سے بیان کر دیتے ہیں، لوگ آسانی. گناہ کا عذر ہوتا ہے جہالت، گناہ کا عذر ہوتا ہے نسیان، گناہ کا عذر ہے اللہ قبول فرماتے ہیں. اچانک شیطان کا حملہ ہوا، اللہ بھول گیا، پھر یاد آ گیا گناہ کے بعد، ہے یہ عذر ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ اللہ یاد ہے، اللہ یاد ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ یاد ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان موجود ہے. پھر بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کی قسم ایسے گناہ کو کیسے دھویا جائے گا؟ کوئی عذر کام نہیں آئے گا. یعنی کئی گناہ ہوتا ہے بالعموم جذبات کے اندر بندہ مغلوب ہو جاتا ہے، شیطانی خواہشات کے اندر انسان ڈوب جاتا ہے. پیسہ پکڑ رہا ہے، دماغ میں خواہشات ہیں، بل دینے ہیں، فیسیں دینی. عورت کو دیکھ لیا، شیطانی وسوسے ہیں، اس وقت دماغ سے ایک دم اللہ کا کنسیپٹ نکل گیا، کوئی چہرے نے متاثر کیا، اس کے اوپر نگاہ ٹک گئی. یہ غلبہ ہے.
اور ایک بندہ جس کے اوپر غلبہ ہی نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان اور یقین مستحکم ہے، اتنا پختہ ہے کہ وہ اس وقت بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے جس وقت وہ گناہ کر رہا ہے، اس بندے کو غور فکر کرنا چاہیے، اور اس بندے کو گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا چاہیے، اور اس بندے کو اللہ کے ساتھ توبہ اور استغفار کا معاملہ ویسا کرنا چاہیے جیسا حق ہے۔ اور یہ تو قرآن کی آیت اکیلی کافی ہے، اور یہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کو پتہ ہے حسن بصری کے اور مختلف صحابہ کے واقعات ہیں۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا میرے پاس اولاد نہیں ہے، انہوں نے کہا استغفر اللہ پڑھا کرو۔ ایک نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے، انہوں نے کہا استغفر اللہ پڑھا کرو۔ ایک نے کہا میرے باغ اجڑ گئے، قحط سالی ہو گئی، انہوں نے کہا استغفر اللہ پڑھا کرو۔ ایک نے کہا 5 مختلف شکایات کی، اور قرآن پاک کی انہوں نے اس ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے پانچوں کو ایک ہی حکم دیا کہ آپ استغفار کیا کرو۔ تو ان سے پوچھ لیا گیا آپ نے یہ کہاں سے کہا؟ کہا اللہ کا قرآن نہیں پڑھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ۔ 5 کی 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں۔ تو جو خاص طور پہ رزق حلال کی فراہی کے آج جتنے مسائل ہیں، اس کے بارے میں الگ حدیث بھی موجود ہے، الگ حدیث، اس کے اندر بھی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ کا ذکر موجود ہے، لیکن الگ حدیث بھی موجود ہے، اور حدیث بھی وہی ہی کی قسم ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ جو بندہ استغفار کو لازم کر لے، پکڑ لے، چمٹ جائے، اور یہ چمٹنا اور لازم کرنا اور تمسک اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں آپ کو رمضان میں کہا تھا، اور امید ہے انشاءاللہ سب نے وہ روٹین جاری رکھی ہوگی، ایک دن میں کم از کم کتنی دفعہ پڑھنا؟ 1000 مرتبہ۔ کتنی دیر میں پڑھا جاتا فوراً؟ یہ تمسک ہے کہ ہر روز پڑھنا، رات اس وقت تک سونا نہیں ہے جب تک 1000 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح بندہ نہیں پڑھ لیتا۔ اور کتنی جلدی پڑھی جاتی ہے، چند منٹ کی بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں تمسک اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں مداومت کرنا، اس کو کہتے ہیں دوام کسی چیز کے ساتھ چپک جانا اور اس کے اوپر استمرار کرنا اور اس کو ہر روز کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ اور اس بندے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے استغفار کو لازم کر لیا، پکڑ لیا، یعنی ہر روز اگر اس نے 100 کی روٹین بنائی ہے، یہ بھی تمسک ہے۔ یہ کسی مغالطے میں نہ رہے کہ 1000 ہی تمسک ہے۔ تمسک عدد آپ نے مقرر کرنا ہے اور پھر اس کو ہر روز دہرانا ہے۔ آپ نے 10 دفعہ کیا ہوا ہے، 100 دفعہ کیا ہوا ہے، 1000 دفعہ کیا ہوا ہے، پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ زندگی کے اندر کچھ بھی ہو جائے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس کو کہتے ہیں استغفار کو لازم پکڑنا، تمسک اختیار کرنا۔ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ہر مشکل سے اس کا راستہ نکال دیں گے، ہر مشکل سے۔ بتائیے اب انسان کتنی مشکلات کا شکار ہوتا ہے، تو جب حدیث کے الفاظ آ جائیں جو لازم پکڑ لے گا استغفار، ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دیا جائے گا، ہر تنگی کو فراہی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور جو آج کل کے مسائل ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ رزق حلال فراخ کے وظائف لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، اس حدیث کے اندر وہ الفاظ بھی موجود ہیں، اور اس کو رزق وہاں سے دیا جائے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں تھا کرتا۔ انسان نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جہاں سے نفع کی امید نہیں، آپ تمسک کر کے دیکھیے، 30 دن کا تجربہ میرے کہنے پہ کر لیجیے۔ 100 کا عدد مقرر کرنا ہے، 500 کا کرنا ہے، 1000 کا۔ میری خواہش ہے کہ ہمارا ہر نمازی وہ جو شیڈول ہے پوری زندگی اس کو جاری رکھے۔ 1000 کا تمسک آپ 1 ماہ مکمل کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو رزق وہاں سے آئے گا جو ہوتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہماری انویسٹمنٹ ڈیڈ ہو گئی ہے، ہمارے فلاں جگہ پیسے پھنس گئے ہیں، ہمارا کاروبار چل نہیں رہا، ہمارا وہاں پہ ہم نے نیا کام شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، کس کی زبانی؟ کسی مولوی کی زبانی، کسی متقی یا ولی اللہ کی زبانی نہیں، اس خاتم النبیین کی زبانی کہ جو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، انہوں نے آپ سے اور میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ وہاں سے رزق دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے۔ انشاءاللہ آئے گا، اور اللہ آسان رزق دیتا ہے۔ استغفار کی برکات ہیں، اور استغفار ہمارے، آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوتا ہے فطرت کے اندر رکھا ہے، فطرت میں ودیت فرمایا، انسٹالڈ ہے، چپ لگی ہوئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ ہمارا باپ آدم جب زمین کے اوپر اترا
ہم سب کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سلامتی کا نزول فرمائے، ہم سب کے والد ہیں، لیکن اترنے کے بعد، غلطی کر لینے کے بعد پہلا جو احساس ان کے دل میں پیدا ہوا وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ چپ ان ہے، یہ چپ ہے ہمارے اندر انسٹالڈ ہے، یہ بات ہمارے اندر، گویا یہ انسانی فطرت ہے اور اس کو اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں ویسے تو فطرت کے مطابق اللہ نے دین بنایا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بڑی جلدی اختیار کرتا ہے۔ اللہ کی قسم توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے، جتنا مرضی بڑا گناہگار، جتنا مرضی بڑا اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اس کی توجہ ہلکی سی اس بات کی طرف مبذول کروائی جائے، سب سے پہلے اللہ کے سامنے توبہ کر اٹھے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ ہمارے باپ آدم کی فطرت ہے، یہ انبیاء کی، آدم کے جتنی اولاد میں انبیاء آئے، آپ اگر ان کے وظائف کے اوپر دھیان کریں تو اس میں بھی گناہوں، اچھا نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی حضرت موسیٰ کا دیکھ لیں واقعہ، مکہ مارا ساتھ ہی توبہ کرنے لگے، نوح نے دعا کی ساتھ ہی توبہ کرنے لگے، یونس مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے ساتھ ہی پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی میرا ہی گناہ ہے، آپ پاک صاف ہے۔ گویا، اور اگر آپ اس کو وسیع منظر پہ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں وہ واقعہ آ جانا چاہیے خود بخود کہ یہ ایسی اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر خوبی رکھی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک حدیث کا طویل واقعہ بھی ہے تفسیر کا، آدم اور ابلیس کے مابین جو مکالمہ ہوا تو ابلیس نے اللہ کو کہا تھا اے رب، اور کئی مرتبہ میں ان آیات کے اوپر غور کرتا ہوں ابلیس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں، ربی فانذرنی الی یوم یبعثون۔ دیکھیں ابلیس بھی اللہ کو جب رب کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی سن لیتا ہے، ابلیس کی۔ اور ابلیس نے جب مکالمہ کیا کہ آدم ایک تھا، میں اکیلا ہوں، اب آدم کی اولاد ہوگی، میں اکیلا کن کن کو گمراہ کروں گا، برابری ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا تیری نیچر فطرت کا، جیسے ہی آدم کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوگا تیرے گھر بھی ہوگا، اس کو کرین کہتے ہیں، وہ ساری زندگی انسان کو بھڑکاتا رہتا ہے۔ یہ مکالمہ لمبا ہے، جس نے تفصیل پڑھنی ہے پڑھ لے۔ اس مکالمے کا انتہا ہے، حضرت آدم بھی سن رہے ہیں، حضرت آدم بھی دعا کر رہے ہیں، ابلیس نے یہ مانگا اور بڑھائیے اور بڑھائیے، اللہ نے کہا تو خواہشات کے ذریعے، تمناؤں کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے، اپنے گھوڑے اور پیادوں کے ذریعے، ان کے خونوں میں دوڑنے کی تجھے استطاعت دیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت آدم گھبرا گئے، اللہ مجھے بھی عطا کیجیے، اللہ مجھے بھی عطا کیجیے، تیری حفاظت کے لیے فرشتوں کا نزول ہوگا، کرین تجھے براہ راست نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جسم کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا، خیالات کے ذریعے صرف القاء کرے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آخری بات جو جس کے اوپر حضرت آدم بھی مطمئن ہوئے اور اللہ سے کہا مزید دیجئے مزید دیجئے، تو اللہ نے کہا جا میں تجھے یہ دیتا ہوں، تیرا کوئی بیٹا گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، پھر ایک مرتبہ کہ مجھے معاف کر دو، تیرا رب اسے معاف کر دے گا۔ ابلیس اپنے سر میں خاک ڈالنے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، یہ بلٹ ان ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اس کی وجہ، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا؟ 100 بندوں کا قاتل، وہ آپ نے حدیث سنی بھی ہے، مشہور واقعہ، سب علماء سے 99 قتل کیے میں عالم کے پاس چلا گیا، اے اللہ کے بندے گناہ تو بہت کیے، کتنے کیے ہیں؟ 1 2 نہیں 99 قتل کر چکا، بڑا بدبخت اور ظالم انسان ہے، اب اللہ سے رجوع کرنا چاہتا ہے، ہاں اب میں پوچھنے آیا ہوں کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا تیرے جیسے بدبخت کو؟ اگر نہیں کرے گا تو چل میں 100 کی گنتی پوری کرتا ہوں، تو بھی چل۔ اس کو بھی مار دیا۔ اندازہ کریں وہ کیسا شقی القلب انسان تھا، عالم دین کا بھی خون لے گیا، پھر دل میں ندامت۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ انسان کی فطرت اور طبیعت میں ہے، اتنا سخت ظالم اور جابر آدمی ہے، اس کی طبیعت میں بھی یہ خیال پیدا ہو رہا ہے۔ پھر ایک
سوچا یہی کیا کر بیٹھا ہوں، پہلے 99 تھے، ایک عالم دین کا بھی خون سر پہ لے لیا۔ پھر پوچھنے، انہوں نے کہا ہاں فلاں جگہ ایک عالم ہے، اس سے پوچھ۔ اس عالم کے پاس گیا، اس عالم سے پوچھا۔ عالم نے کہا میری نظر میں کوئی دین کی ایسا کلیہ نہیں گزرا جو میں تجھے کہہ دوں کہ اللہ تیری توبہ قبول نہیں کرے گا۔ میرا علم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، لیکن تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ تجھے میں مشورہ دیتا ہوں، تو نیکوکاروں کی بستی میں باقی زندگی بسر کر، مجھے امید ہے تیرا رب تیری توبہ کو قبول کر لے گا۔ وہ بھی چند قدم اٹھاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے۔ یہ سارا واقعہ آپ نے سنا، مختصر اس لیے رکھ رہا ہوں، ورنہ یہ حدیث بھی تفصیلی۔ نیکی کے فرشتے آگے، برائی کے فرشتے آگے۔ برائی کے فرشتوں نے نیکیوں کے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو جھگڑنے لگے، یہ تمہارا کیا کام ہے یہاں پہ؟ کہا دل میں نیکی کا خیال پیدا ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، دل میں نیکی کا خیال پیدا ہو چکا تھا۔ کیسے پتہ ہے؟ نیکوکاروں کی بستی کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ کیسے پتہ ہے؟ عالم سے بات کی ہے کہ بقیہ زندگی نیکوکاروں میں گزاروں گا۔ برائی کے فرشتے حیران و ششدر ہیں، یہ ساری زندگی ہماری ڈیوٹی لگی ہے ایسے لوگوں کے روحوں کو قبض کرنا اور جہنم کی طرف لے کے جانا۔ ساری زندگی قتل قتال میں رہا، برائیوں میں مشغول رہا، آج تم اس کی روح کو نیکیوں کے فرشتے لینے آ گئے ہو۔ یہ ہمارا بندہ ہے۔ نیکیوں کے فرشتے کہنے لگے ہمارا بندہ ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ جھگڑا ہو رہا ہے فرشتوں میں۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، دونوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کسی کو فیصل مقرر کیا جائے۔ اس انسان کو جو فرشتہ ہی تھا انسانی شکل میں، اس کو فیصل مقرر کر لیا، آپ فیصلہ کیجئے۔ یہ جھگڑا ہو گیا، اس نے دونوں کا مقدمہ سنا۔ بھیجا کس نے تھا؟ سبحان اللہ، اللہ نے تو بھیجا تھا۔ مقدمہ سنا اور کہنے لگا میں نے دونوں کی باتوں کا انالیسس کیا ہے، نیکوکاروں کی بستی کی طرف چل پڑا ہے، نیکی کا خیال آ گیا ہے، بستی کی پیمائش کرو، اگر نیکوکاروں کی بستی سے فاصلہ کم ہے تو نیکی کے فرشتے لے جائیں، اور ابھی جہاں سے نکلا ہے اگر برے لوگوں کی بستی سے فاصلہ کم ہے تو برائی کے لوگ لے جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ فیصلہ جب ہو گیا تو ابھی تو برے لوگوں کی بستی سے نکلا تھا چند قدم۔ سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ اس 100 بندوں کے قاتل کے بارے میں، اس جیسے گناہ گار کے بارے میں جو ہیں، اللہ کی قسم جب بندہ پڑھتا ہے تو امید کے ایسے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی رحمت کے اوپر انسان کو ایسا یقین آ جاتا ہے، اور اللہ سے وہ محبت انسان اپنے دل میں فیل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، اب فیصلہ تو ہو چکا جو میں نے اپنے فرشتے کے ذریعے کر دیا، اے زمین نیکوکاروں کی بستی کی طرف سے سکڑ جا، تاکہ میرا بندہ نیکوکاروں کے اندر داخل ہو جائے اور نیکی کے فرشتے اس کو لے جائیں۔ یہاں پہ رکیے، یہاں پہ غور کیجئے۔ اس حدیث سے علماء نے جتنے مسائل بیان کیے ان میں سے صرف ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، گناہوں کے اوپر انگیخت نہیں کرنا چاہتا، لیکن بعض مسکنسیپشنز اور غلط نظریات معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ایک لٹریری طور کے اوپر، جملے کے طور کے اوپر درست ہے، لیکن اگر اس کو ان ڈیپتھ مطالعہ کیا جائے، عمیق نظروں سے اور گہرائی سے اس کو دیکھا جائے، تو اس بارے میں افراط و تفریط اور معاشرے میں بہت زیادہ مبالغہ۔ اس جملے کی وجہ سے کئی مرتبہ گناہ گار گناہوں کی بستیوں میں پڑے رہتے اور گناہ چھوڑنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، آج اس بات کو سمجھ کے جائیے کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرنے کی نیت رکھتا ہو، سچے دل سے، اس نے کسی کا حق مارا ہو، حقوق العباد میں کوتاہی کی ہو، اور وہ سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی جیب میں وہ حق لٹانے کے پیسے موجود نہیں ہے کی بات ہے کی بات نہیں میں کہہ رہا، اگر موجود ہیں توبہ کرتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے میں نے فلاں کا 1000 روپیہ کھایا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تجھے معاف کب کرے گا؟ جب تو اس کا 1000 واپس کر دے گا۔ ایک بندے نے 1000 کھایا اور اس کی اپنی جیب میں 1000 موجود نہیں ہے، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ اگر میرے پاس 1000 ہو میں اس کو واپس کروں گا۔
میں تجھ سے اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم اس بندے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کو کسی نے غلط فہمی ڈالی بھی ہے، یہ حقوق العباد کے اندر توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک حق واپس کرنا کس کے اوپر لازم ہے؟ جس کی جیب میں موجود ہے، اور جو واقعی مجبور ہے، جو واقعی واپس نہیں لٹا سکتا، اس نے صرف نیت کرنی ہے، اللہ جب بھی میرے پاس آئیں گے 1 روپیہ بھی آئے گا اس کو واپس چلا جائے گا، میری توبہ کو قبول کر مجھے معاف کر دے۔ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے معاف کر دیتا ہے۔ کس طرح؟ اس حدیث کی بنیاد کے اوپر۔ کیسے؟ یہ بھی یاد رکھیے، حقوق العباد میں مال کھانا، کسی کی عزت اچھالنا، غیبت وغیرہ، تہمت، یہ آپ کو پتہ حقوق العباد ہوتے ہیں، یہ سارے حق ہیں، لیکن حقوق العباد میں بھی سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے تو وہ بندے کی جان کا ہے۔ مال کا بھی ہے، مال کا انکار نہیں کر رہا، لیکن سب سے بڑا حق حقوق العباد میں کس کا ہے؟ جان کا ہے۔ یہاں پہ بندے نے حقوق اللہ کی کوتاہی کی ہے کہ حقوق العباد کی کوتاہی کی ہے؟ جان لی ہے، جو بندوں کا سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے۔ مال سے، عزت سے، عصمت سے، عزت سے حد سے بڑا حق کون سا ہے؟ انسان کی جان ہے حقوق العباد میں۔ جو سب سے بڑی حق تلفی کر کے نادم ہے، شرمندہ ہے، مجبور ہے، کیا یہ بندے کی روح کو واپس لٹا سکتا ہے؟ اس حدیث سے یہ مسئلہ سمجھیے، اس کی استطاعت سے باہر ہے بندے کی کو دوبارہ زندگی دینا۔ دل سے توبہ کر رہا ہے، دل سے ارادہ کیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اے اللہ اب تو جان تو واپس نہیں لٹا سکتا، اب مجھے معاف کر دے۔ تو وہ ایک مولوی اٹھے اور بندے کو کہ حقوق العباد نہیں معاف، حقوق العباد نہیں معاف، حقوق العباد، وہ بندہ کہتا ہے نہیں معاف، تے پھر میں رگڑی جاواں، 10 لاکھ دا کھادا بھی ادا بھی کھا لا۔ ایسے علماء کے فتووں سے بچیے۔ آتے ہیں لوگ 5 لاکھ فلاں کا دینا، جیب میں پیسے نہیں، توبہ قبول ہو جائے گی، تیری توبہ نہیں قبول ہونی، پہلے پیسے واپس کر کے۔ ارے اللہ کے بندے اس کو سمجھاؤ تیری توبہ آج ہی قبول ہے، اور اگر تو توبہ کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے وسعت رزق ایسی عطا کرے گا تو اپنی زندگی میں وہ 5 لاکھ بھی واپس کر جائے گا۔ نہیں تیری توبہ نہیں، حقوق العباد نہیں معاف، میں فلاں نو گالی کڈی سی، یہ ہویا وہ ہویا، وہ بندہ مر گیا، ہن معاف ہے؟ نہیں معاف۔ اللہ کے بندو، یہ کیا فلسفہ معاشرے میں آپ پھیلا رہے ہیں؟ والدین کی نافرمانی حقوق العباد میں بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، قتل کے بعد شرک۔ اللہ کے حقوق میں بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ اگر کوئی بندہ، اس کے والدین اس حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں کہ وہ نافرمان تھا، اللہ کی قسم محدثین نے لکھا ہے اگر اللہ سے توبہ کرے، نمبر 1، نمبر 2، اب ان کی اطاعت اور فرما برداری تو نہیں کر سکتا، اس کے بدلے میں کیا کرے؟ کیا کرے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اس اپنے والدین کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں کرے، اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر، اللہ ان کے گناہ معاف کر، صبح دوپہر شام کے سیئات کو معاف کر۔ یہ بندہ جس نے حقوق العباد میں اتنی بڑی حق تلفی کی ہے، اگر صدق کے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے معافی مانگ کے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ کی قسم اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور محدثین نے تو عجیب بات لکھی ہے، لیکن یہ ان کا تجربہ، یہ وہی نہیں ہے کہ اس کے والدین اس کو خواب میں آ کے ملتے ہیں اور اس کو خوشی سے دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تیری دعائیں ہمیں پہنچ رہی ہیں۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جب بھی بندہ مومن اپنے فوت شدہ والدین کے لیے یا فوت شدہ دوست کے لیے، یہ صحیح حدیث ہے، محدثین کا استدلال احادیث کے اوپر ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ جب بھی کوئی شخص اپنے مردہ والدین یا فوت شدہ رشتہ داران یا فوت شدہ دوستوں کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کا جنت میں ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندے اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ، اعمال تو ختم ہو گئے تھے، اعمال تو کٹ گئے تھے، درجہ آپ کو شاید اس حدیث کا درجہ، جنت کے بالعموم 100 درجے ہیں، حافظ قرآن کے لیے 6000 سے زائد درجے ہیں، ایک درجے اور دوسرے درجے کے مابین اتنا فاصلہ جتنا زمین و آسمان کے مابین ہے۔ بچہ دعا کر رہا ہے، والدین کا درجہ بڑھ رہا ہے،
اتنے بلند درجہ بڑھا، والدین پوچھتے ہیں اللہ اعمال تو ختم ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ہاں تیرا ایک بیٹا ہے، جب وہ سجدے میں پڑتا ہے تو تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے جنت میں درجات کو بڑھا رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ اگر ہم نے اپنے والدین کے نافرمانی کچھ کر لی ہے تو اللہ سے توبہ کے بعد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، اللہ کی قسم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا بیٹا دعا کر رہا ہے، میں اور آپ ملا کے پاس چلے جائیں، فلاں دی غیبت ہو گئی ہے فلاں، انہوں دس، کوئی توبہ قبول نہیں۔ وہ پہلے پتہ نہ ہو، پہلے اس کا دل چاہے کم جلاؤ، جا کے بتائے تو اور جل جائے۔ توبہ کرو، مغفرت کی امید لگاؤ اللہ سے۔ جس میں مجبور ہو نا، جس میں مجبور ہو اس میں حقوق العباد معاف ہیں، اور جس میں مجبور نہیں ہو حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہے جب تک حق کو ادا نہیں کیا جاتا۔ یہ بات اہم ہے کہ انسان کے میں نے لاکھ کھایا ہے، میں لاکھ دیے بغیر ہی معاف ہو جاؤں، چھوٹ جاؤں، یہ نہیں چھوٹ سکتا، لاکھ جیب میں ہے، دینا پڑے گا، اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے کہ توبہ اللہ معاف کر دے، لاکھ روپیہ کھایا معاف کر، واپس نہیں کرنا، یہ کوئی توبہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات درست ہے، لیکن اس میں بات کو بنیاد بنا کے یہ کہہ دینا کہ حقوق العباد جی معاف ہی نہیں ہوندے، حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق جان کا ہے، وہ بھی اگر 100 بندوں کے قاتل کا معاف ہو سکتا ہے تو آپس میں معاشرے میں بقائے باہمی کے لیے ایک دوسرے کا اگر مال عزت کے اوپر کوئی حرف آیا اس سے بھی معافی مانگ لیجئے، اس کا بھی واپس کرنے کا ارادہ کیجئے اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف فرمائے گا۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔